جدیدیت جو ہمارے آئی وہ استعمار کے ضمن میں آئی. یہ بالکل یعنی اس کی یعنی یہ صرف جدیدیت نہیں بلکہ جدیدیت جو ہے استعمار کا آلے کے طور پہ ہے. تو استعمار کی مخالفت آپ کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ ایک فطری بات ہے استعمار کے آلوں کی بھی مخالفت آپ کریں گے. تو جدیدیت جو ہمارے یہاں آئی کوئی ایک ویل نیوٹرل چیز کے طور پہ نہیں ہے بلکہ استعمار کے طرز حیات اور استعمار کے آلے کے طور پہ استعمار کے آلے کار اور استعمار کے حربے اور استعمار کے طرز زندگی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہم اس طرز زندگی کو قبول کر لیں جو جدیدیت ہے یا اپنے طرز زندگی کو اس کے رنگ میں رنگ دیں کم از کم. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ استعمار کی جو مخالفت ہے اس کی فکری بنیادیں جو ہے بالکل کمزور ہو جائیں. اور پھر جو بنیاد رہے گی وہ صرف زیادہ سے زیادہ قوم پرستی ہوگی. اور قوم پرستی جو ہے وہ جدیدیت استعمار کے خلاف جو ہے ہندوستان میں زیادہ دیر تک کھڑی ہونے والی نہیں تھی. اور ہوتی بھی تو وہ مطلب اس کا رنگ جو ہے اور ہوتا ہے. تو اور یہی ہوا. تو علماء نے اگر جدیدیت کو مکمل طور پہ رد کیا تو وہ استعمار کے تناظر میں رد کیا اور یہ بالکل صحیح بات ہے اور اس کو کرنا چاہیے تھا. اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا وہ استعمار کے گماشتے ہیں. اور جو غیر متوازن جو بیچ بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ اس حق و باطل کی جنگ میں جو ہے مذبذبین بین ذالکا بین ہاؤلا و ہاؤلا تو وہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے. تو یہاں جو ہے مطلب ابھی یہ بحث جو ہے جاری رہے گی انشاءاللہ جدیدیت کو رد کیا. تو ہم نے مطلب یہ کہ اس وقت یہ قبول کر لی ان کی بات کہ جدیدیت کے تمام مظاہر کو اسلام کے لیے خطرہ سمجھا. تو وہ یعنی ایک بات ہم نے یہ کہی ہے کہ وہ جدید تمام مظاہر کو اسلام کے لیے اگر خطرہ سمجھا تو وہ استعمار کے تناظر میں سمجھا. وہ استعمار جو ہے اسلام کے لیے خطرہ تھا. وہ اسلامی ریاست کو ختم کیا اس نے ہندوستان میں اور اسلامی معاشرے کو جو ہے تتر بتر کرنے کی کوشش کی. تو وہ خطرہ تو تھا. مطلب آپ کیسے کہیں گے کہ وہ خطرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جناب اس پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ.